بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حارث اور اس کے چچا کعب نے بہت سمجھایا پر وہ کسی طرح وہاں سے جانے پر راضی نہ ہوئے۔ مجبوراً دونوں خاموش ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور زید اور ان کے باپ اور چچا کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں آ گئے اور یہ اعلان کیا کہ لوگوں، گواہ رہو کہ آج میں نے زید کو آزاد کر دیا ہے اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا ہے۔ زید کے باپ اور چچا اس بات سے خوش ہو گئے اور زید کو آپ کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ آپ کا رسوخ ہر طبقے کے لوگوں میں تھا، رئیس، امیر، غریب، فقیر، سپہ سالار، سپاہی، غرض کہ سب سے آپ ملتے اور سب آپ سے ملتے تھے، لیکن آپ کے خاص تعلق خاص لوگوں سے تھے اور زیادہ ابوبکر بن قحافہ سے تعلقات تھے۔ ابوبکر نہایت خوبصورت تھے، خوبصورتی کی وجہ سے آپ کا لقب عتیق پڑ گیا تھا۔ آپ قبیلہ بنو تمیم میں سے تھے۔ خون بہا اور تاوان کا فیصلہ کرنے کے لیے آپ حاکم بنائے جایا کرتے تھے۔ آپ کا فیصلہ تمام قبیلوں کو بے چون و چرا ماننا پڑتا تھا۔ بہت امیر تھے، مصر اور شام کو تجارت کی غرض سے جایا کرتے تھے۔ تمام قبیلوں میں آپ کا اثر و رسوخ تھا۔ چھٹی پیڑھی میں آپ کا خاندان حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندان سے مل جاتا تھا۔ عثمان بن عفان آپ کے داماد تھے۔ حضرت عثمان کی نانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی سگی بہن تھیں، جو حضرت عبداللہ کے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی تھیں۔ اس طرح حضرت عثمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے تھے۔ نہایت مالدار، بڑے سخی، بڑے شرمیلے تھے۔ آپ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص تعلقات تھے۔ ان کے علاوہ ابو سفیان، خالد، ابو جہل، صہیب وغیرہ سے بھی تعلقات تھے۔ ہر قبیلہ، قبیلے کا ہر آدمی آپ کو عزت کی نظروں سے دیکھتا تھا۔ اکثر لوگ آپسی لڑائی کے وقت آپ کو حکم قرار دیتے تھے، آپ کے فیصلے کو مانتے تھے، لیکن جب سے آپ حرا کی غفا میں زیادہ وقت لگانے لگے تھے، اس وقت سے آپ نے لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا، اور جب سے آپ پر وحی آنی شروع ہوئی تو آپ چپ چاپ رہنے لگے تھے۔ حضرت خدیجہ کو آپ کی خاموشی سے بڑی فکر ہو گئی تھی، کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھے تھے کہ حضرت علی آ گئے۔ حضرت علی آپ ہی کے پاس رہتے تھے، عمر میں بہت چھوٹے تھے۔ خاموش دیکھ کر انہیں کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی۔ شام تک حضور بیٹھے رہے، رات کو کھانا کھا کر آرام کیا۔ اس کے بعد وحی آتی رہی۔ ایک دن آپ پہاڑ کے دامن میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت جبریل تشریف لائے اور انہوں نے وضو کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی طرح وضو کیا جس طرح حضرت جبریل نے کیا تھا۔ پھر حضرت جبریل نے نماز پڑھی۔ اس دن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے لگے۔ آپ تنہا نماز پڑھتے تھے، نہ کوئی اس وقت تک مسلمان ہوا تھا نہ نماز پڑھتا تھا۔ پہلے تو آپ پہاڑی پر نماز پڑھتے تھے، پھر دھیرے دھیرے مکان پر بھی نماز پڑھنے لگے۔ حضرت خدیجہ، حضرت علی، زید آپ کو نماز پڑھتے حیرت سے دیکھا کرتے تھے۔ وحی کے آنے کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک وحی میں آیا اور تجھ کو جو حکم دیا گیا ہے کھول کر کہہ دو۔ آپ رب کے اس حکم کو سن کر پریشان ہو گئے۔ آپ کی پریشانی صحیح بھی تھی۔ اس وقت سبھی لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، خاص طور پر عرب کا ہر قبیلہ اور ہر آدمی ملحد تھا۔ بت پرستی عام تھی، خدا کو کوئی جانتا بھی نہ تھا۔ پھر ایسے سخت اور سرکش لوگ تھے کہ بتوں کے خلاف ایک لفظ بھی سننے کو تیار نہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوچنے لگے کہ تبلیغ کہاں سے اور کون سے لوگوں سے شروع کی جائے۔ خدا کا حکم ہوا کہ اپنے قریبی خاندان والوں کو خدا سے ڈراؤ۔ وحی نے تبلیغ کا راستہ بتایا۔ آپ نے فوراً تبلیغ شروع کی۔ سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے سامنے خدا کی تعریف بیان کی۔ حضرت خدیجہ بتوں کو پوجا کرتی تھیں۔
مگر وہ ورقہ سے سن چکی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہو جائیں تو عجب نہیں۔ فوراً ایمان لے آئیں، کفر و شرک سے توبہ کر کے مسلمان ہو گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مسلمان ہونے سے خوشی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نماز پڑھا کرتے تھے، اب حضرت خدیجہ کے ساتھ ساتھ مل کر پڑھنے لگے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ نماز پڑھ رہے تھے، حضرت علی آئے۔ اس وقت آپ کو سخت تعجب ہوا، اگرچہ آپ پہلے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ چکے تھے، لیکن حضرت خدیجہ کو کبھی نہ دیکھا تھا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آپ دونوں کیا کر رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے حیران ہو کر کہا، نماز؟ لیکن سجدہ بتوں کو کیا جاتا ہے اور آپ کے سامنے کوئی بت نہ